سب لڑکیاں زور زور سے مہندی کے گیت گا رہی تھیں۔ آج ماموں کے گھر خوب رونق تھی کیونکہ ان کی اکلوتی اور خوبصورت بیٹی ہانیہ کی مہندی تھی۔ جمل کی ماں روبینہ بیگم رسم کرنے کے لیے ہانیہ کے برابر میں جا کر بیٹھیں تو جمل بھی دوسری طرف آ کر ہانیہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے فنکشن کی مہندی اٹھائی ہی تھی کہ اچانک مامی ذکیہ کی زہریلی آواز اس کے کانوں میں آئی، تمہیں کس نے کہا ہے رسم کرنے کو جمل؟ کچھ تو خیال کرو، تم بیوہ ہو اور بیوہ لڑکیاں مہندی کی رسم نہیں کرتی، کیوں بدشگنی پھیلا رہی ہو؟ ان کی آنکھوں میں قہر اور لہجہ بہت ہی تیکھا تھا۔ نفرت کی پھنکار لیے ہوئے جمل کا دل ررس کر رہ گیا۔ وہ بنا رسم کے ہی اٹھ گئی۔ اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں میں آنسو تو آئے تھے لیکن پھر وہ سب سے آخر اندھیرے میں جا کر بیٹھ گئی تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے، جبکہ روبینہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ خوشی کا موقع تھا، اپنی بھابھی ذکیہ کو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں، اس لیے بیٹی کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کر دیا۔ کرسی پر بیٹھی عورتوں نے فضول میں ہی خسر پسر شروع کر دی تھی۔ لو کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی بیوہ ہے، دیکھو تو صحیح اس کا سنگھار، اتنا شوق کلر پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ شادی میں آئی عورتیں اس کے معصوم حسن سے جلتی اس پر طنز کے تیر برسا رہی تھیں۔ کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے ترس نہ تھا تو کسی کی آنکھوں میں نفرت، اور اس کے حسن معصوم جس سے ہر آنکھ جلتی تھی وہ کسی کی آنکھ کو نہیں بھا رہی تھی، سب کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی، جیسے بیوہ ہو کر اس نے کوئی گناہ کر دیا ہو یا اسے شوق تھا خود سے بیوہ ہونے کا۔ جمل کو ان کی آوازیں صاف اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مہندی کی تقریب میں بیٹھی پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ روبینہ بیگم دیر تک مہندی کی رسم میں بیٹھی رہیں۔ جمل اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ کیوں؟ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا شوہر مر گیا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے جان بوجھ کر تو اپنے شوہر کو نہیں مارا تھا۔ یہ سب تو تقدیر کے فیصلے تھے، لیکن یہ دنیا اسے بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ جس طرح مامی نے اس کی بے عزتی کی تھی، وہ بھی اتنے لوگوں کے سامنے اتنے حقارت امیز رویے پر اس کی آنکھیں نہ برستیں تو کیا وہ انسان نہیں تھی؟ 2 سال پہلے اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا تھا۔ جمل کی ماں روبینہ بیگم کو شادی کے 5 سال بعد طلاق ہو گئی تھی کیونکہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ دوسری شادی کر کے ان کی دوسری بیوی ایک انگریز عورت تھی جس نے یورپ میں پرورش پائی تھی۔ اس کی خواہش کے نتیجے میں انہوں نے پہلی بیوی روبینہ بیگم کو طلاق دے کر نہ صرف ان کی بلکہ اپنی بیٹی کی بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ جمل صرف 3 سال کی تھی اور وہ اس کی انگلی تھام کر ماں باپ کے گھر واپس آ گئیں، جنہوں نے ساری زندگی اپنی بیٹی اور نواسی کا خرچہ اٹھایا۔ بیٹی کی خاطر روبینہ بیگم نے دوسری شادی بھی نہیں کی، لیکن جیسے ہی روبینہ بیگم کے ماں باپ کا انتقال ہوا، شادی شدہ بھائی نے تو فوراً ہی آنکھیں بدل لیں۔ اس کی بیوی ذکیہ بیگم ایک تیز اور طرار چالاک اور مکار عورت تھی جس کا مزاج ہمیشہ 7ویں آسمان پر رہتا تھا۔ ہمیشہ اس نے اپنی بیٹی ہانیہ کو جمل پر اہمیت دی تھی، لیکن قدرت کے فیصلے بھی انوکھے ہوتے ہیں۔ ہانیہ سانولی رنگت کی معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی تو وہیں جمل کا حسن 4 چاند تھا۔ سفید رنگت، خوبصورت بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، جو دیکھتا تعریف کیے بنا نہ رہ پاتا۔ اس کے حسن سے خائف ذکیہ بیگم نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے۔ ارے یہ لڑکی اور اس کی ماں دونوں ہی مکار ہیں، اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی تمہاری بیٹی کے اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ ہماری بھی تو اکلوتی بیٹی ہے ہانیہ، بس تم جلدی سے اس لڑکی کو یہاں سے رخصت کرنے کی تیاری پکڑو، ابھی 17 سال کی ہے، اچھا رشتہ مل جائے گا۔ میں اس سے پہلے گھر سے بھگانا چاہتی ہوں، پھر اپنی بیٹی ہانیہ کے بارے میں سوچوں گی۔ ماموں نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جیسے ہی جمل 18 سال کی ہوئی، فوراً ہی اس کا رشتہ دیکھ کر رخصت کر دیا، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو عمر میں اس سے 10-12 سال بڑا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ روبینہ بیگم نے تو بھائی پر بھروسہ کیا نا، رشتے کی چھان بین کی اور نہ ہی کوئی تشویش کی کہ لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بھائی پر بھروسہ کر بیٹھیں، لیکن معصوم جمل نے جیسے ہی سہاگ رات میں اپنے شوہر احمد کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، جو حال بے حال ہو رہا تھا کیونکہ وہ شخص شکل سے ہی بہت زیادہ بیمار لگ رہا تھا۔ پھر یہ راز محض شادی کے 2 ہفتے بعد ہی کھلا کہ گردوں کا مریض تھا، جس کے گردے وقت سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے تھے۔ وجہ تھی کثرت سے سگریٹ نوشی اور دوسرے مشروبات کا استعمال۔
وہ شخص شکل سے ہی نشے کا عادی لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی تھی۔ ماں کو آ کر دبی لفظوں میں بتا دیا اس نے کہ اس کی شادی ایک بیمار انسان سے ہوئی ہے۔ روبینہ بیگم بھائی کے سامنے رو پڑی تھیں۔ بھائی صاحب، میری معصوم یتیم بیٹی کا کیا قصور تھا؟ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی شادی ایک بیمار انسان سے کر رہے ہیں؟ مجید صاحب کو غصہ آ گیا۔ کہا کہہ رہی ہو روبینہ، تم جان بوجھ کر؟ میں نے ایسا نہیں کیا، مجھے کیا پتا کہ وہ ایک بیماری انسان ہے۔ ان کے لہجے میں بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ یہ بات پہلے سے جانتے تھے، لیکن محض 2 مہینے بعد ہی جب احمد کا انتقال ہو گیا تو زمل پر بیوگی کی چادر آ گئی۔ وہ بھی محض 18 سال کی عمر میں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے گھر والوں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی، جھوٹ بول کر رشتہ کیا، اور اس کے بعد بھی وہ کسی صورت زمل کو واپس میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ در حقیقت انہیں اپنے گھر کے لیے زمل کی صورت میں ایک نوکرانی مل گئی تھی، لیکن روبینہ بیگم کو اپنی بیٹی بہت پیاری تھی، تبھی وہ لڑ جھگڑ کر زمل کو واپس لے آئیں۔ جب شوہر ہی مر گیا تو اس بیوہ کا وہاں کیا کام؟ لیکن اب اس کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ ایک تو بیوہ ہونے کے طعنے، تو دوسری طرف لوگوں کے برے رویے جس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ نہ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جاتی اور نہ ہی کسی دوسری محفل میں۔ آج بھی جس طرح مامی نے ذلت آمیز رویے سے اس کی روح کو تکلیف دی تھی، وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ ماں کو یہ سب باتیں بتا کر وہ انہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن اگلے دن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس گھر پر قیامت ٹوٹنے والی ہے، جس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ بارات کے دن خوب ہلچل مچی۔ پورا گھر صبح سے ہی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ ڈھولک کی ہلکی ہلکی آوازیں گھر کے صحن میں گونج رہی تھیں، لیکن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں گھر میں ماحول ایک خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ ذکیہ بیگم اپنی بیٹی ہانیہ کے کمرے میں آئی تھیں، اسے پاؤڈر بھیجنے کے لیے۔ آنکھوں میں ان کی بھی نیند بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں داخل ہوئیں تو خالی کمرہ دیکھ کر ان کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ ان کی بیٹی ہانیہ کمرے میں کہیں پر بھی نہیں تھی، لیکن اس کا سارا سامان بھی کھڑا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے اس کمرے میں بہت بڑی چوری ہوئی ہے، کیونکہ سارے کپڑے بکھرے ہوئے تھے، زیور کا ڈبہ بھی غائب تھا۔ ذکیہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، وہ بری طرح چیخنے لگیں، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ہماری عزت تو لٹ گئی، اب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ بارات سر پر کھڑی ہے اور اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے شوہر کو پکار رہی تھیں۔ ماموں گھبرائے ہوئے ہانیہ کے کمرے میں آئے تھے۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کمرے کی حالت تو سب واضح کر دیا تھا۔ جس بات کی دھمکی ہانیہ نے دی تھی، اس نے وہ آخر کام کر دکھایا تھا۔ ماموں سر پکڑ کر بیٹھے تھے تو مامی دہائیاں دے رہی تھیں۔ آج ہانیہ کی بارات تھی اور وہ گھر سے بھاگ چکی تھی۔ ماموں روتے ہوئے کہنے لگے، جس خاندان سے ہم نے ہانیہ کا رشتہ طے کیا تھا وہ تو بہت اثر و رسوخ والا اتنا اونچا خاندان ہے، وہ اپنی بے عزتی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اور اس بات کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ روبینہ بیگم اور زمل کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہانیہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بھی عزت کا خوف۔ اس وقت روبینہ بیگم نے زمل کی طرف دیکھا، جو بہت سہمی ہوئی لگ رہی تھی، خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا خوف پھیلا ہوا تھا۔ اچانک ہی ماموں نے اس کی طرف رخ موڑا اور روتے ہوئے کہنے لگے، میری بچی، عزت کا معاملہ ہے، اب تمہیں ہی دلہن بننا ہوگا ہانیہ کی جگہ پر، ورنہ شاہ خاندان ہماری عزت مٹی میں رول دے گا۔ یہ جان کر کہ ان کی ہونے والی بہو گھر سے بھاگ گئی ہے، زمل حیرت سے آنکھیں پھاڑے ماموں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک طوفان مچا تھا۔ مامی کی آنکھوں میں سخت ناگواری تھی، کیونکہ وہ بھی کچھ نہ کہنے کی پوزیشن میں تھیں۔ ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی اپنی بارات والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ شوہر کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد بارات دروازے پر پہنچنے والی تھی۔ ڈھول بجنے کی آوازیں ابھی سے کانوں میں آنے لگی تھیں، کیونکہ مہمان بھی آ چکے تھے۔ کوئی تو فیصلہ کرنا ہی تھا۔ ہانیہ کو سسرال سے آیا ہوا جوڑا، جو بہت ہی خوبصورت تھا، لال رنگ کا لہنگا جسے زمل پہن رہی تھی، وہ حیران تھی کہ تقدیر کے فیصلے بھی کتنے نرالے ہوتے ہیں۔
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ہرگز یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماموں کی آنکھوں کے بہتے ہوئے آنسو، ان کے جڑے ہوئے ہاتھ اسے مجبور کر رہے تھے کہ وہ یہ لال جوڑا پہن کر تیار ہو جائے۔ ہانیہ کی جگہ پر آج وہ اس گھر سے رخصت ہو کر جانے والی تھی۔ ذکیہ بیگم نے اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ کب سے تیری نگاہیں میری بیٹی کے زیورات اور اس کے کپڑوں، اس کے نصیب پر تھیں، تبھی تو آج تو دلہن بن کر تیار ہو رہی ہے۔ کھا گئی نا میری بیٹی کی خوشیوں کو منحوس لڑکی، تو نے ہی میری معصوم بیٹی کو ورغلایا کہ وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس بیٹی کو وہ معصوم اور بھولی بھالی سمجھتی تھیں، نہ جانے موبائل پر کتنے لڑکوں سے اس کی دوستی تھی۔ ہر روز تو وہ کلب جاتی تھی، ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے، وہ بھی ماں باپ سے چھپ کر۔ کچھ تو انہیں اندازہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کو کبھی نہیں ٹوکا تھا۔ بڑے اعلیٰ خاندان میں انہوں نے ہانیہ کا رشتہ کیا تھا، لیکن ابھی اسی اعلیٰ خاندان میں زمل رخصت ہو کر جانے والی تھی۔ شاہ خاندان بارات لے کر آ چکا تھا۔ ان کے سب سے بڑے اور لاڈلے بیٹے روحان شاہ کی شادی تھی۔ لمبا قد، آنکھوں میں سرد تاثر، چہرے پر غرور کی لکیریں، شخصیت میں ایسی دھاک کہ سامنے والا نظریں جھکا لے۔ روحان شاہ نے صرف ایک خوبصورت چہرے والا انسان تھا، بلکہ خدا نے اسے بے تحاشا دولت سے بھی نواز رکھا تھا۔ وہ تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن بہنوں کی محبت، ماں باپ کی منتوں نے اسے شادی پر مجبور کیا تھا۔ اس نے ہانیہ کو تصویر میں دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ اپنے بزنس سے اسے فرصت بھی نہ ملتی تھی کہ وہ شادی جیسے معاملات میں دلچسپی لے۔ یہ شادی محض اس کے لیے ایک ماں باپ کی خواہش تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس کے چہرے پر بلا کی بیزاری تھی۔ اتنی دیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک نکاح شروع نہیں ہوا تھا۔ تبھی اس نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا پورا دن لگے گا اس کام میں؟ آپ جانتی ہیں نا میں اپنے کتنے کام چھوڑ کر آپ کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ اب کیا تکلیف ہے ان لوگوں کو؟ نکاح کرنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ وہ ایسا ہی مغرور، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا۔ روحان کی ماں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، سب معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اصل میں لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، اس لیے تمہیں دوسری لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ اس سے التجا کر رہی تھی۔ وہ شادی کے لیے کسی صورت راضی نہیں تھا، مگر گھر والوں نے ضد اور مجبوریاں دکھا کر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ دھوکے سے اسے رشتے میں باندھا جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے ماں باپ کی عزت کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن جب نکاح کے وقت دلہن بدل دی گئی تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ حال میں تو وہ خاموش رہا، خاموشی سے نکاح کے لیے ہاں کر دی، لیکن غصے میں جلتا بھنتا بارات لے کر گھر آ گیا تھا۔ گھر والوں کا بھی غصہ سے برا حال تھا۔ عزت کی خاطر دوسری دلہن تو لے آئے تھے، لیکن اب انہیں دلہن والوں کی مکاری اور ہوشیاری پر غصہ آ رہا تھا۔ روحان غصے سے پاگل ہوتے ہوئے کمرے میں آیا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ دلہن بنی زمل پر پڑی تو چند لمحے بے اختیار رک گیا۔ سرخ جوڑے میں نازک سی لڑکی کو بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، لیکن فوراً ہی دوسرے لمحے غرور نے سر اٹھایا کہ یہ سب دھوکہ ہے، اس دھوکے کی قیمت اس لڑکی کو چکانی پڑے گی۔ اوہو، تو وہ تم ہو جس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ بھی بارات والے دن؟ جب بہن اتنی بد کردار ہے تو تم کیسی کردار کی مالک ہوگی؟ اچانک ہی روحان نے اپنے بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے تو وہ زمل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بری طرح خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ سہاگ رات کا لمحہ آنے والا تھا۔ لیکن روحان کا غصہ تو جیسے اپنی ہر حد پار کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا زمل کی قسمت ایک بار پھر نئے امتحان کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ چند لمحے غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اپنے غصے کا بدلہ اس لڑکی سے لے لے، جو بہت ہی نازک تھی، پھولوں کی طرح معصوم وجود لیے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ شاید آنے والے لمحات سے گھبرا رہی تھی، لیکن پھر بھی سر جھٹکتا باہر چلا گیا۔ اس نے اس لڑکی کو کچھ بھی نہ کہا، جو دکھنے میں اتنی ہی معصوم لگ رہی تھی۔ زمل حیران رہ گئی۔ روحان کو واپس جاتا دیکھ کر اس کے ہاتھ مضبوطی سے ایک دوسرے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھے، جس کا وجود
مسلسل کپکپا رہا تھا۔ پلکوں کی جھالر ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی، آنکھوں میں خوف، بے بسی اور اذیت کی داستان رقم تھی کہ اچانک ہی ایک بار پھر سے دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ روحان شاہ کمرے میں آیا تھا۔ کیوں جاگ رہی ہو ابھی تک؟ سوئی کیوں نہیں؟ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے اور ابھی تک اس لمحے کے انتظار میں ہو کہ میں آ کے تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں، تمہارے حسن کی تعریف کروں۔ تم بھول گئی ہو کہ تمہارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تمہاری بڑی بہن گھر سے بھاگ گئی، اس کی جگہ ایک دوسری لڑکی کو میری بیوی بنا دیا گیا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارے ساتھ۔ اور وہ اس پر چلا کر کہہ رہا تھا، بولو، تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ کیا گونگی ہو؟ زمل کیا کہتی؟ وہ خاموش بیٹھی رہی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ان سب میں میری مرضی شامل نہیں تھی، میرے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ہے۔ وہ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ اتنا ہی کہہ پائی کہ روحان شاہ زور سے ہنسا۔ اچھا، تو تم کہنا چاہتی ہو کہ تم بھی کسی اور کو پسند کرتی تھیں اور تمہیں زبردستی میری بیوی بنا دیا گیا؟ ہاں، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ اس کے لہجے میں غصے کی آگ تھی۔ تبھی زمل زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں کسی کو پسند نہیں کرتی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ علم نہیں تھا اس بارے میں۔ روحان نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم چاہے جتنی وضاحتیں دیتی رہو، حقیقت یہی ہے کہ میں دھوکے کو معاف نہیں کرتا۔ آج جس حق سے تم اس کمرے میں بیٹھی ہو، وہ حق تم نے نہیں بلکہ حالات نے تمہیں دیا ہے۔ اس لیے میں تم پر ہاتھ بھی اٹھاؤں گا اور تم سے اپنا رشتہ بھی مانگوں گا، لیکن اچھا یہی ہوگا کہ تم اس گھر میں ایک ذمہ داری سمجھ کر رہو، دلہن بن کر نہیں۔ زمل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں قبول نہیں کر رہا، نہ ابھی نہ آنے والے کل میں۔ روحان شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور خود بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا، جبکہ زمل کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، لیکن اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ روحان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، خود بھی بہت اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں پوری رات رہی، کبھی جاگتی کبھی سوئی، کیفیت میں ڈر کر اٹھ جاتی کہ نہ جانے اس کی زندگی کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، جیسے اسے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہو۔ دلہن کا لباس اس نے پہلے ہی تبدیل کر لیا تھا، پھر وہ ایسے ہی صوفے پر بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب صبح ہو چکی ہے۔ خاندان میں عجیب سا شور ہنگامے کا راج تھا۔ روحان شاہ کے والدین، اس کے خاندان کی عورتیں سب باتیں بنا رہی تھیں۔ جیسے ہی روحان نیچے آیا، سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس کے والد فرمان شاہ غصے سے کہنے لگے، ان سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ پہلے ہی غصے سے بھرا ہوا تھا، بمشکل ہی ان کے درمیان آ کر بیٹھا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے بابا؟ اس کی ماں نعیمہ بیگم بے چین لہجے میں کہنے لگیں، بیٹا، لڑکی والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ کہ اسے شاید تم بھی برداشت نہ کر سکو۔ جس طرح ہمیں یہ سن کر غصہ آیا ہے، روحان حیران تھا۔ پھر وہ ضبط بھرے لہجے میں کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ وہ دھوکہ کیسا ہے۔ دلہن عین بارات کے والے دن گھر سے بھاگ گئی تھی، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ بات میں جانتا ہوں۔ تبھی نعیمہ بیگم غصے سے کہنے لگیں، یہ بات تو ہے ہی اتنی بڑی، لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس لڑکی سے تمہارا نکاح ہوا ہے، وہ لڑکی بیوہ ہے۔ یہ لڑکی زمل پہلے سے شادی شدہ اور اس کا شوہر مر چکا ہے۔ تمہیں ایک بیوہ کا شوہر بنا دیا گیا، وہ بھی زبردستی۔ نعیمہ بیگم کے لہجے میں غصے کی آنکھ تھی، جبکہ روحان بالکل ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اتنے بڑے جھوٹ اس سے کیوں کہے گئے۔ آپ لوگوں نے پہلے پوچھا کیوں نہیں؟ وہ غصے سے چیخنے لگا، وہ لڑکی بیوہ ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ نعیمہ بیگم کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ بیٹا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، آج صبح ہی یہ بات پتا چلی ہے، جب اس کے ماموں نے فون کر کے ہمیں بتایا کہ مجبوری میں انہوں نے اپنی بیوہ بھانجی کی شادی روحان سے کی ہے، کیونکہ ان کی گھر کی لڑکی بھاگ گئی۔ تبھی روحان شاہ کا باپ فرمان شاہ کہنے لگا، تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ یہ اختیار میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم اس لڑکی کو ابھی طلاق دے دو، رخصت کرو اس گھر سے، ہمیں کسی بیوہ لڑکی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ خاندان کی ساری عورتیں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگیں، ہاں بیٹا، ایسی لڑکیوں کو بھلا گھر میں کون رکھتا ہے؟ ابھی اسے طلاق دے کر فارغ کرو تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ دھوکہ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔
روحان کی آنکھوں میں غصے اور انتقام کی آگ تھی۔ وہ ایک لمحے بھی اس لڑکی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ زمل جو جائے نماز پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ سفید رنگ کا دوپٹہ اس نے اپنے چہرے کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ روحان نے غصے میں آ کر دروازہ زور سے بند کیا اور زہریلے لہجے میں کہا، تم ایک بیوہ ہو، پہلے سے شادی شدہ، اور تم کہتی ہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ تم اس نکاح سے انکار کر سکتی تھیں۔ تم جیسی بیوہ لڑکی سے بھلا کون شادی کرتا؟ وہ اس کی باتوں پر سہم کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، بلکہ میں خود اس سب میں پھنس گئی تھی۔ روحان شاہ نے کہا لگایا، تم تو بہت ہی معصوم لڑکی ہو، پہلے ہی کسی کی بیوی رہ چکی ہو، اب میں تمہیں کیوں رکھوں گا؟ زمل نے سر جھکا لیا۔ دے دیجئے آپ مجھے طلاق۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بہت بڑا دھوکہ۔ مجھ جیسی بیوہ لڑکی کو آپ کی بیوی بنا دیا گیا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ اس کی جھکی ہوئی خوبصورت آنکھیں اور سفید چہرہ دیکھ کر اس کا غصہ آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا۔ روحان شاہ اس معصوم لڑکی کو دیکھے گیا۔ وہ چاہ کر بھی اس پر طلاق کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر لیں۔ زمل فیصلے کے انتظار میں تھی کہ آخر فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کی زندگی برباد ہونے والی ہے۔ اس کے سامنے کھڑا ایک دن کا شوہر اسے طلاق دے کر اس گھر سے نکالنے والا ہے۔ لیکن اچانک ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ روحان شاہ اسے اکیلا کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ بھی بنا طلاق دیے۔ تبھی زمل کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس جگہ لی کہ روحان شاہ ظالم نہیں ہے، شاید وہ حالات کے زیر اثر ہے۔ جیسے اس کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، وہ اس کمرے سے باہر بھی نہ نکلتی، کیونکہ روحان شاہ نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ وہ سارے شاہ خاندان کے لوگوں کی نفرت کا نشانہ بن رہی تھی۔ ابھی بھی وہ سہمی ہوئی کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک دروازہ کھول کر روحان شاہ اندر آیا۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ نیچے چل کر ناشتہ کرو، سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر ہیں۔ وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، میں نہیں جا سکتی، آپ جائیں، مجھے معلوم ہے سب مجھے دیکھ کر باتیں بنائیں گے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ کیوں باتیں بنائیں گے؟ بہتر ہوگا کہ تم سب کا سامنا کرو۔ چلو آؤ، شاباش، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ روحان شاہ نے اب مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کانپتا وجود لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی ناشتے کی ٹیبل پر پہنچی، نعیمہ بیگم کی زہریلی نگاہوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، جیسے ابھی وہ اپنی نگاہوں سے اسے کچا چبا جائے گی۔ وہ بار بار روحان کو گھور رہی تھیں کہ اسے نیچے کیوں لے کر آئے ہو۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو کسی بڑی اور امیر خاندان کی لڑکی ہو، لیکن ان کے سامنے ایک بیوہ اور سادہ سی لڑکی بیٹھی تھی جو انہیں کسی صورت منظور نہیں تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں کانچ بن کر کھٹک رہی تھی۔ روحان شاہ ایک ایک چیز زمل کے سامنے رکھ رہا تھا۔ اس کی اتنی توجہ، وہ بھی زمل کے لیے، یہ بات محسوس کر کے سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ دونوں ناشتہ کر کے اٹھنے لگے تھے کہ اچانک نعیمہ بیگم نے غصے سے روحان کو کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، رکو۔ زمل نے پلٹ کر نہ دیکھا، وہ فوراً ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، لیکن پیچھے نعیمہ بیگم غصے سے روحان سے کہہ رہی تھیں، میں اس لڑکی کو ہرگز اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گی، تم اسے طلاق دے کر فارغ کرو۔ یہ شادی غلط ہوئی ہے، دھوکے سے ہوئی ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ لڑکی اس گھر میں رہے۔ وہ لڑکی جو بیوہ ہے، جسے دھوکے سے میرے بیٹے کی بیوی بنا دیا گیا، تم کیوں اسے برداشت کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اسے۔ روحان شاہ کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ بے بسی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے طلاق نہیں دے سکتا ماما، اب میں نے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر تو نعیمہ بیگم اور بھی غصے میں آ گئیں۔ ایک بیوہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے، تمہاری حیثیت الگ ہے، وہ لڑکی ہمارے خاندان کے وقار کے مطابق نہیں ہے روحان۔ روحان نے گہری نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کو عورت کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی غلطی ہے کہ اسے دھوکے سے یہاں لایا گیا۔ نعیمہ بیگم اس کی طرف داری سے چڑ گئی تھیں۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کی زندگی کی پرواہ ہے۔ روحان کچھ دیر خاموش رہا، پھر سخت لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اب مجھے اس لڑکی کی زندگی کی پرواہ ہونے لگی ہے ماما، اس لیے آپ مجھے اسے طلاق دینے پر مجبور نہ کریں۔ نعیمہ بیگم حیرت سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئیں۔ زمل ایک بار پھر پلٹ کر اپنی ماں سے ملنے نہیں گئی تھی۔ یہ جان کر روحان نے اسے اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے، وہ اس کا بہت خیال رکھتا
اس کے ساتھ بہت نرم لہجے میں گفتگو کرتا۔ وہ حیران ہوتی کہ خدا نے نہ جانے کس کے صلے میں اسے روحان شاہ جیسا شوہر عطا کیا ہے۔ اب وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی، کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیتی۔ ایک دن نعیمہ بیگم غصے سے اس کے پاس آئی تھیں۔ میرے بیٹے پر تم نے اپنے حسن کا جادو کر دیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم ذرا کمرے سے باہر آؤ اور گھر کے کاموں میں حصہ لو۔ آخر کب تک یوں کمرے میں چھپی بیٹھی رہو گی؟ لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ایک بیوہ لڑکی جسے ہم نے ہمارے بیٹے کی دلہن بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ کیسے رہ رہی ہے ہمارے گھر میں۔ تم تو مہارانی کی طرح ہمارے گھر میں راج کر رہی ہو۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے نعیمہ بیگم کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن وہ کسی بھی طرح اس لڑکی کو گھر سے نکلوانا چاہتی تھیں۔ لیکن روحان کے دل میں اس کی محبت بس گئی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی اس دن وہ ماں کے پاس آیا۔ اب کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ اب وہ میری پسند بن چکی ہے، محبت کرنے لگا ہوں میں اس سے۔ یہ سن کر نعیمہ بیگم حیران رہ گئیں۔ وہ ایک بیوہ لڑکی ہے، غریب گھرانے کی، جو صرف نوکرانی بننے کے لائق ہے، تمہاری بیوی نہیں۔ نعیمہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا اور وہ مسکرا دیا۔ وہ لڑکی میری چاہت ہے اور آپ کی بھی چاہت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بہت معصوم اور پاکیزہ ہے۔ اگر بیوہ ہوئی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سب رب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اپنے مغرور بیٹے کے منہ سے اس لڑکی کی تعریفیں سن کر وہ حیران رہ گئی تھیں۔ دل میں خیال آیا، کچھ تو اس لڑکی میں ضرور خاص ہوگا، تبھی تو روحان نے اسے اپنے دل میں بسا لیا۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھیں، بس کچھ نہ کہہ پائیں۔ اس دن وہ ملازمہ کے ساتھ کچن میں کھانا پکوا رہی تھی، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ کتنے دن ہو گئے تھے وہ اپنی ماں سے ملنے نہیں گئی تھی۔ تبھی روحان اس کے پاس آیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ زمل، میں تمہیں تمہاری امی سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں زمل کے لیے چاہت تھی، اور وہ اسی چاہت کے نتیجے میں تو اس گھر میں رہ رہی تھی، ورنہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے۔ یہ سوچ کر کہ وہ ایک بیوہ تھی جو ان کے کنوارے بیٹے کی بیوی بن گئی ہے، وہ گھبرا کر کہنے لگی، پر میں کھانا بنا رہی ہوں، امی مجھے ڈانٹیں گی۔ نعیمہ بیگم کے لیے امی کا لفظ سن کر وہ مسکرا دیا تھا۔ وہ کتنی تذلیل کرتی تھیں اس لڑکی کی، لیکن وہ کتنی عزت سے بات کر رہی تھی۔ یہی تو اس لڑکی کے اندر خاص بات تھی۔ تبھی روحان نے اپنے بھاری ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ہوں نا، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ اس کی کالی سی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ روحان ان آنکھوں پر ہی تو فدا ہوا تھا۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا تو وہ تیار ہونے چلی گئی۔ جب تیار ہو کر باہر آئی تو سب کی نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔ آسمانی کلر کے سوٹ میں وہ آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ ہاتھ مسلتی ہوئی آئی تھی۔ کانفیڈنس تو پہلے بھی اس کے اندر نہیں تھا، اور اب تو لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ہی لوگوں کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگی ہے۔ نعیمہ بیگم نے نظریں پھیر لیں، جبکہ ان کی دونوں نند رانیہ اور پلوشہ اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ آج انہیں اپنی بھابھی بہت اچھی لگ رہی تھی، جیسے چاند لگ رہا ہے، جیسے دونوں کی جوڑی چاند سورج کی ہو۔ تبھی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے نعیمہ بیگم کے پاس آئی۔ امی، میں اپنی امی سے ملنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو اسے شدید بے عزتی محسوس ہوئی، لیکن اس نے خود کو محسوس نہ کروایا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر روحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے بارے میں سوچو، اور امی کا رویہ آج ایسا ہے، کل بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے پورا یقین ہے تم ہو ہی اتنی اچھی اور پیاری لڑکی کہ تمہیں دیکھ کر ہر کسی کو تم پر پیار آ جائے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ گاڑی میں اسے سمجھا رہا تھا تو وہ مسکرا دی۔ ایک دم سے ہی بھاری دل ہلکا ہو گیا تھا۔ یا خدا، یہ تیرا ہی احسان ہے کہ تو نے مجھے اتنا اچھا ہمسفر ادا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ تبھی دوسری طرف رانیہ اور پلوشہ ماں سے کہہ رہی تھیں، بھابھی اتنی پیاری ہیں، آپ کیوں انہیں دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتی ہیں؟ وہ کتنی معصوم ہے، کچھ بولتی بھی نہیں، حالانکہ وہ ہانیہ سے تو لاکھ درجے خوبصورت ہیں۔ ہانیہ کا تو رنگ بھی اتنا صاف نہیں تھا۔ بھابھی تو بہت ہی خوبصورت چاند جیسی دکھتی ہیں۔ رانیہ کو بہت زیادہ ہی بھابھی پر فدا ہو گئی تھی، اس لیے اس کی بہت تعریفیں کر رہی تھی۔ نعیمہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب تم دونوں بھی اپنے بھائی کی طرح ہو گئی ہو۔ شاہ خاندان کی بہو ایک بیوہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔
تو پلوشا انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، اگر وہ بیوہ بھی ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور؟ یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں امی۔ آپ پلیز بھائی کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ جب آپ ان کی بیوی کو کچھ کہیں گی تو بھائی کو اچھا نہیں لگے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ کم عمر پلوشا کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھیں۔ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ حقیقت میں یہ سچ تھا کہ اگر وہ اس کی بیوی سے نفرت کریں گی تو جواب میں روحان کے دل میں بھی ان کے لیے برے خیالات آئیں گے۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ خاموش رہیں۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ دنیا والی لاکھ باتیں بناتے رہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر جمیل کو قبول کرنا ہوگا۔ وہ بہت ہی سوچ رہی تھیں۔ دوسری طرف جمیل روبینہ بیگم سے ملنے آئی تو انہوں نے فوراً ہی اسے گلے لگا لیا۔ شادی کے 2 مہینے ہو گئے تھے لیکن آج وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ اتنا بڑا حادثہ جو ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی روحان کے سامنے کھڑی ہوئی، ہانیہ پر نظر پڑی، اسے یقین نہیں آیا تھا کوئی لڑکی اتنی بغیرت بھی ہو سکتی ہے کہ گھر سے بھاگ کر واپس آ جائے۔ ہانیہ اجڑی ہوئی حالت میں سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر جمیل بھی چونک گئی۔ وہ تو گھر سے بھاگ گئی تھی، پھر یہ واپس کیسے آئی تھی؟ تبھی روبینہ بیگم دبے لہجے میں اسے کہنے لگیں، جس کے ساتھ یہ بھاگی تھی اس لڑکے نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اس کی عزت بھی گئی اور سارا زیور بھی، وہ لوٹ کر لے گیا۔ اب یہ واپس آ گئی ہے۔ تمہارے ماموں ماموں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ہانیہ غصے سے جمیل کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے اس کا نصیب اپنے نام کر لیا تھا۔ حالانکہ وہ نادان یہ نہیں سمجھتی تھی کہ یہ نصیب اس نے خود جمیل کے لیے چھوڑا تھا۔ اس کا مقدر روحان کے ساتھ جڑا تھا۔ روحان کا پیار اس کی زندگی میں لکھا تھا، تبھی تو اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ روبینہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھ کر۔ روحان اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر خود چلا گیا تھا۔ تبھی وہ بے چینی سے بیٹی سے پوچھنے لگی، میری بچی، وہاں تیرے ساتھ سب کا سلوک ٹھیک تو ہے نا؟ اور روحان، اس کا رویہ کیا تیرے ساتھ ٹھیک ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی تجھے اپنی زندگی میں قبول نہیں کرے گا، یہ جان کر کہ تو ایک بیوہ لڑکی ہے۔ اس کے گھر والوں کا رویہ تیرے ساتھ بہت برا ہوگا، لیکن آج تو اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی ہے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ روبینہ بیگم نے جمیل کا ہاتھ تھام لیا تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ پریشان مت ہوں، روحان بہت اچھے ہیں۔ وہ بھی اس بات پر خفا تھی۔ انہوں نے بہت غصہ کیا تھا لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیا۔ ان کے گھر والے اگرچہ ابھی بھی نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، شاید میرا وجود ان کے لیے اس گھر میں گوارا نہیں، لیکن پھر بھی میرے لیے روحان کی محبت ہی کافی ہے۔ اگر وہ مجھے عزت اور محبت دیں گے تو ان کے گھر والے بھی ایک دن مجھے قبول کر لیں گے۔ روبینہ بیگم کو اپنی سمجھدار بیٹی سے یہی توقع تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ ہانیہ چھپ چھپ کر ان دونوں کی باتیں سن رہی ہے۔ تبھی وہ غصے میں آ کر اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ آپ جانتی ہیں، وہ تو اپنی محبت کے قصے سنا رہی ہے اپنی ماں کو، وہاں پر بہت خوش رہ رہی ہے۔ آپ تو کہہ رہی تھیں کہ اسے طلاق ہو جائے گی۔ ذکیہ بیگم غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، یہ سب تمہاری نادانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم اتنے بڑے گھر کی بہو بننے جا رہی تھی لیکن تم نے خود اپنے نصیب پر ٹھوکر مار دی اور اس نشئی اور آوارہ لڑکے کا انتخاب کیا۔ محبت کے چکر میں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہانیہ، اب تم زندگی بھر ایسے ہی دوسروں کو دیکھ کر جلتی رہنا، ذکیہ بیگم نے اسے آئینہ دکھاتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگی۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس کسی طرح آپ جمیل اور روحان کی طلاق کروا دیں۔ میں سکون میں نہیں ہوں تو میں اس لڑکی کو بھی سکون میں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ غصے اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا تھا۔ اپنی آواز نیچے کر لو، اگر یہ الفاظ تمہارے باپ نے سن لیے تو وہ اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دے گا۔ جانتی بھی ہو کہ بارات والے دن اسے ہارٹ اٹیک آتے آتے رہ گیا تھا۔ وہ تو عین جمیل اور تمہاری پھپھو نے ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کا ساتھ دیا، تبھی وہ آج زندہ ہیں، ورنہ تم نے تو اپنے باپ کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ذکیہ بیگم اس غصے سے دیکھ رہی تھیں تو ہانیہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اب رونا ہی اس کے نصیب میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد روحان اسے لینے آ گیا تو جمیل بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جاتے جاتے وہ ممانی کے پاس آئی تھی۔ مامی، میں جا رہی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی۔
تو وہ پلٹ کر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے پیار اور نرمی سے کہنے لگیں، ہاں میری بچی، سدا سہاگن رہو، خوش رہو اپنے سسرال میں۔ ان کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر زمل حیران رہ گئی تھی۔ اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس کرتی وہ روحان کے ساتھ واپس اپنے سسرال آ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا اب خوشیاں ہی اس کا مقدر بننے والی ہیں۔ رات کو روحان اسے چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو وہ شرماتے ہوئے کہنے لگی، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کے چہرے کا رنگ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے زمل کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایسے ہی تیار رہا کرو، آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ روحان کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ان کی پہلی ملن کی رات ہے، کیونکہ روحان کو یہ محبت دل سے محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس نے نہ کبھی زمل کو پہلے دیکھا تھا، نہ ہی شادی کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا، لیکن یہ سب تو اوپر والا پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تبھی تو آج اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ روحان نے اسے تاکید کی کہ وہ ایسے ہی تیار رہا کرے، بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تبھی وہ دوسرے دن پنک کلر کا خوبصورت سا جوڑا پہنے کچن میں چلی آئی تھی۔ اسے کام کرنا شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ مامی کے گھر میں بھی سارا کام خود ہی کرتی تھی، یہاں آ کر بھی، اور پھر یہاں تو مدد کرنے کے لیے 2 ملازمہ بھی تھیں، اس لیے وہ خوب دل لگا کر کھانا تیار کرتی۔ اس دن فرمان شاہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ جب وہ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے، آج تو بہت ہی زیادہ شاندار کھانا بنایا ہے، لگتا ہے کہ کسی نے بہت محنت اور دل لگا کر کھانا تیار کیا ہے۔ تبھی رانیہ جلدی سے کہنے لگی، آج کل بھابھی کھانا بنانے لگی ہیں۔ زمل انگلیاں چٹکھاتی ہوئی کچن میں کھڑی تھی۔ سب کے سامنے اسے اپنی تعریف سنتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن فرمان شاہ نے اسے بلوایا تو سب اسے دیکھنے لگے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، میرے بیٹے نے تمہیں قبول کر لیا ہے تو ہم نے بھی تمہیں اپنے گھر میں قبول کر لیا ہے۔ اب تم اس گھر کی اکلوتی بہو ہو اور میرے بیٹے کی پسند بن چکی ہو، اس لیے تمہیں کسی بھی بات پر ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ گھر تمہارا ہے۔ اتنی بڑی بات، وہ بھی سب کے سامنے۔ زمل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک روحان کی محبت اسے کیا ملی، ایسے لگ رہا تھا پوری دنیا کی چاہت اسے مل گئی ہو۔ وہ اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ بس ایک ہی شخص اس سے نفرت کرتا تھا اور وہ تھی نعیمہ بیگم، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور ان کے دل میں جگہ بنا کر رہے گی۔ پھر یوں ہی 3 مہینے گزر گئے تھے۔ پھر اچانک ہی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ بڑا عجیب سا محسوس کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے چکر آ رہے ہوں۔ اس نے 2-3 دن برداشت کیا، لیکن ایک دن جب وہ واش روم میں الٹیاں کرنے پر مجبور تھی تو اچانک روحان آ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے گھبرا کر دیکھ رہا تھا۔ جی بس ایسے ہی دل بھاری ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بی پی لو ہو گیا۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں معمولی طبیعت خراب ہے، زیادہ نہیں۔ اس نے انکار کرنا چاہا، لیکن روحان زبردستی اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا۔ پھر ڈاکٹر نے جو خوشخبری اسے سنائی تھی، اسے سن کر یقین نہیں آیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ زمل عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شادی کے بعد اتنی جلدی پریگننٹ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ اکثر نئے شادی شدہ جوڑے ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ پھر گاڑی میں روحان کہہ رہا تھا، مجھے پورا یقین ہے جیسے ہی یہ خبر امی سنیں گی تو ان کا رویہ تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی تو روحان مسکرا دیا۔ تو اور کیا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ چلو آؤ تمہیں شاپنگ کرا کر لاتا ہوں، آئس کریم بھی کھائیں گے۔ کافی دیر بعد وہ گھر پہنچے۔ تبھی نعیمہ بیگم غصے سے انہیں دیکھنے لگیں۔ وقت دیکھا ہے تم نے کیا ہوا ہے؟ اتنی دیر تک گھر کی بہویں گھر سے باہر نہیں رہتی۔ وہ ان پر غصہ کر رہی تھیں۔ تبھی روحان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی جو آپ کے لیے خبر لایا ہوں نا، اسے سن کر آپ کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ نعیمہ بیگم کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ کیا مطلب؟ تمہارا کیسی خبر؟ وہ بھی ظاہر ناراضگی سے کہہ رہی تھیں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ دادی اماں بننے والی ہیں، یہ خبر ہے۔ رانی اور پلوشا خوشی سے تالیاں بجا رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے ہم بھی پھپھو بننے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر نعیمہ بیگم بھی حیران رہ گئی تھیں۔
انہوں نے چہرے کے تاثرات سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، جبکہ زمل مایوسی کا شکار ہو گئی کیونکہ وہ کچھ کہے بھی بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ روحان اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، وہ وقتی طور پر ایسے کر رہی ہیں، ان کا رویہ تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سب لوگ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، تبھی زمل تھکی ہاری اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کا دل بلا وجہ ہی بھاری ہو رہا تھا۔ کاش نعیمہ بیگم بھی اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں تو یہ خوشی مکمل ہو جائے گی۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر نعیمہ بیگم اندر آئیں اور ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ امی آپ مجھے بلوا لیتی، وہ مسکرا رہی تھی تو نعیمہ بیگم کہنے لگیں، اب تم سیڑھیاں چڑھنے اترنے سے احتیاط برتو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ تبھی انہوں نے ایک کنگن سونے کا نکال کر زمل کی کلائی پر پہنایا۔ یہ ہمارا خاندانی سونے کا کنگن ہے، جب روحان ہونے والا تھا تو میری ساس نے مجھے دیا تھا، جو میں نے آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور اب میں یہ تمہیں دے رہی ہوں۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ بات سن کر اسے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ بہت شکریہ امی، ایک دم ہی وہ جذباتی ہو کر ان کے سینے سے جا لگی۔ نعیمہ بیگم نے بھی اسے گلے سے لگا لیا۔ ویسے میں نے بہت سوچا، لیکن قدرت کا ایک فیصلہ میری سمجھ میں آ گیا۔ اگر خدا نخواستہ تمہاری اس آوارہ کزن سے میرے بیٹے کی شادی ہو جاتی اور اگر وہ شادی کے بعد اس گھر سے بھاگ جاتی تو ہماری عزت خاک میں مل جاتی۔ جو کچھ بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا، اس لیے میں نے بھی تمہیں دل سے قبول کر لیا ہے اپنی بہو کے روپ میں۔ اب میری طرف سے کوئی غلط فہمی اپنے دل میں نہ لانا میری بچی۔ زمل نے رونا شروع کر دیا، پھر وہ کہنے لگیں، میں نے بھی بہت کٹھن زندگی گزاری ہے امی، پہلے کم عمری میں شادی اور اس کے بعد میں بیوہ ہو گئی۔ لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ایسے لگتا ہے خدا نے میرا صبر اور میری برداشت کے بدلے میں مجھے آپ لوگوں کی محبتیں عطا کی ہیں۔ وہ ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر روحان کمرے میں آیا۔ اوہو، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ اتنا جذباتی؟ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تبھی نعیمہ بیگم غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، اب تم نے میری بہو کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس گھر میں اب ڈھیر ساری خوشیاں آنے والی ہیں، جس کے بارے میں نے بہت سالوں سے سوچا ہوا تھا۔ بالآخر وہ گھڑی آ گئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ تبھی زمل نے روحان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ۔ مجھے یقین نہیں آتا اپنے نصیب پر، کہیں میں کوئی خوبصورت خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ روحان نے اس کی پیشانی چومی تھی۔ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ میری بیوی ایک ایسی لڑکی ہے جو یہاں رہتی ہے میرے دل میں۔ اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور زمل نے شرما کر اپنا سر روحان کے سینے میں رکھ دیا۔